السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا عارضی ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان کی آمد اور مہنگائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ان موضوعات پر انتہائی ثمر آور گفتگو کرنے والے ہمارے دوست محسن بھٹی. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل شیر جان اور ایک ڈمی نما کیریکٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. 3 بزنس مین ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اس بدکاری کا حصہ ہیں. جی جناب, آغاز کریں گے آپ سے. آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان آتے ہی پاکستان میں مہنگائی کا سلسلہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ سر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ ہمارا کمائی کا سیزن کیا بونس مہینہ ہے جی, اور اس ایک مہینے میں انہوں نے پورے سال کی روٹیاں بھی اکٹھی کرنی ہے اور لانتیں بھی اکٹھی کرنی ہیں اور کوئلے بھی, دوزخ کے وہ خوفناک کوئلے, وہ سانپ بچھو جنہوں نے ان کی قبر کو رونق بخشنی ہے. بھائی یہ ساڈی گل ہو رہی ہے اور تمہارے والد صاحب کی ہو رہی ہے. آفتاب ویرے کیسی گل ہے, ویلا میں ایڈی دوروں سلام کرنا آیا, مجھے پتا چلیا تسی بلایا. پوچھتے لو بھی آئے کدھروں, کون ہو تسی تے سانو نہیں جان دے, اج تک تواڈے فین ہاں. مجھے ایسے فین اللہ نہ دے جو تم جیسے ہوں, جو دونوں ہاتھوں سے دوزخ سمیٹ رہے ہیں. ویرے ایسا کوئی تم ان کے سپوکس مین ہو. وہاں سے شروع کرتے ہیں. بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ رجب علی ذوالقرنین میرا نام ہے. ویسے تو آپ کو بھائی صاحب کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیونکہ میں نے انٹرو پڑھا ہے. آپ تو ایک کرمنل ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میری ریسرچ کہہ رہی ہے. میرے بارے میں اگر اتنا ہی جانتے ہیں آپ تو خود ہی بتا دیجئے. نہیں, وہ بزبان شاعر, آڈینس زیادہ جاننا چاہتی ہے, پبلک جاننا چاہتی ہے. میں جی پرائس میجسٹریٹ ہوں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جی اس کا پرائس کنٹرول کرتا ہوں میں. اب اس میں کہاں سے 2 نمبری آ گئی, یا میرے کون سی قبر میں میرے کوئی کیڑے پڑ جائیں گے, یا کوئی کیا ہو جائے گا. ابھی بتاتے ہیں. آپ کون ہیں بھائی صاحب؟ سر میرا نام طیب ہے اور میری 32 نمبر آڑت ہے. آڑت کہاں ہے سر؟ فروٹ منڈی چاڑت ہے اپنی. عادت فروٹ منڈی جی ہوتی ہے. ویرے کس نے کہا؟ غلہ منڈی میں بھی ہوتی ہے, میوہ منڈی میں بھی ہوتی ہے. بہت ہی احمق آدمی ہیں آپ ویسے. اوے پولا فروٹ والا بیٹا. یار کیسے بات کر رہے ہو؟ میجسٹریٹ ہیں تمہارے. مسٹریٹ ہے کہتے پھینکی ہویا ابو. کیا یہ کیا بات ہے؟ بس یہ وہی بات جو بابا سات سلام. یہ سراسر غلط بات ہو رہی ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے مجھ پہ. ہاں تو اس نے آپ کے سامنے کہہ دیا تھبو یہ. بیٹا میں دیکھ لوں گا تمہیں. تسی ویکھ لینا جدوں انج کر کے 6 پیٹیاں جانیاں, تسی ویکھ لینا کیڑا کیڑا سامان. بھاجی سیٹھ پولا فروٹ مرچنٹ اکو ہی نا, دلی دروازہ. آ تہاڈیاں خیراں ہون. دلی دروازہ تم وہی تو نہیں جس نے پورے فٹ پاتھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ اس کی تو چاندی ہو گئی ہے. وہ ساری گلیاں جو ہیں نا ریسٹور ہوئی ہیں تھینکس ٹو کامران لاشاری. اور بجلی تک یہ فروخت کرتا ہے. 20 روپے کا یونٹ ہے نا, تو 40-42 روپے کا دیتا ہے. لینا تو لو, نہیں تو چنڈی. ظاہری گل ہو بھی انہوں نے چاہیے تو میں دیتیاں لیڈاں سارے نو جائز ہے. سیٹھ کیوں یہ حرکتیں کرتے ہو یار؟ تم تو ایک معقول آدمی ہو. اور نہیں تو ویرے پھر کی کریے, دنیا دے نال بھی تو چلنا پیندا. کوئی اور کام کر لو ڈھنگ کا. چلو ٹھیک ہے, مینوں کوئی شو شروع کرا دیو, اینکری سکھا دیو. ویلکم بیک. اب ماں باپ سے کہتے ہیں نا میری ڈیوٹی ہے. ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا ماں باپ کے لیے, یہ صدمہ جاریہ ہے. چلو ٹھیک ہے, صدمہ وہ یہاں سے جا کر بھی اس صدمے کو سہتے رہیں گے. واہ 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 واہ, بڑا آپ کو مزہ ہے اس بات کا. اس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ بھی اپنے والدین کے لیے خالص صدمہ جاریہ ہیں. میری طرف دیکھیں مجسٹریٹ صاحب, ان کو مجسٹریٹ کہتے ہیں. جیسے جیسے آپ کو اس کا پتہ چلتا جائے گا تو آپ اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کریں گے. آپ کی طرف چلتے ہیں بھیا, بحث شروع کریں, گفتگو شروع کریں. کو ساڈے رزق تے لت مارو, کو ساڈے ٹھوٹے تے ڈانگ مارو. میرے کو تو ایک بار ایک جن آ گیا, اچھا کہنا بول کی چاہنا. میں کہا یار تیری مہربانی پوری دنیا تو پایوڈین مکا دے. پھر وہ کو جن بھی مسکین سی, کہنا نہ کر یار, کیوں محسن پٹی نو بے روزگار کرنا ہے. انہیں تو پائی چیزاں چ اینی پایوڈین پائی ہے, اینی پروموٹ کیتی ہے. ہن تے فائزر والے نے برانڈ ہی یہ بناتا, وہ کون سا پٹی پایوڈین. کنے سونے کو سیاست کو کونسلر بن, کوئی تم ہی کھا مرے, کوئی 2-4 فٹ پاتھا تے تو بھی قبضہ کر, کوئی مہنگی بجلی تو بھی ویچ. امان نال اس ملک چ ہونا ایڈا آسان ہے. یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. بھاجی اج تے کرن دیو نا, اج تے سارے. کیسی بے شرمی کی بات ہے. اب اجازت ہے جناب, چلیں بھٹی صاحب کی طرف. جی کر لو بھائی. یہ جو رمضان میں لوٹ مار کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اس درمیان والے شیطان کی طرف سے. واہ, 32 نمبر آڑت. اب کسان جب اپنی کراپ لے کے آئے گا تو فجر کے ٹائم جب بولی ہوتی ہے, اس ٹائم پہ مارکیٹ کمیٹی کے جو عہدے دار ہیں وہ زیادہ تر بولی کے ٹائم پہ موجود نہیں ہوتے ہیں, اور ایک کلرک یا چپڑاسی
اس لیول کے لوگ بولی کے ٹائم پہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ افسر لوگ تو گھر پہ سو رہے ہیں، اور یہ لوگ آپس میں کارٹل بنا لیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان میں لیمن کی ڈیمانڈ بڑھے گی، رمضان میں کیلا زیادہ بکے گا، رمضان میں سیب چاہیے ہوگا فروٹ چاٹ کے لیے، تو یہ اشیاء زیادہ بکیں گی. تو جیسے ہی اس کے ٹرکوں کے ٹرک آئیں گے، انہی کے ہی بندے کو 5-7 اس کے بندے، 5-7 اس کے ساتھی آڑت والے کے، تو یہ لوگ جا کے جتنا بھی مال آئے گا وہ خرید لیں گے اور راتوں رات کولڈ سٹور میں منتقل کر دیں گے. اور صبح جب ریٹیلر آئے گا تو اسے کہیں گے کہ جی مال شارٹ ہے، فصل تباہ ہو گئی، بے موسمہ رمضان آ گیا، کی کریے؟ اور پھر اپنی مرضی کی قیمت نکالیں گے، اور اس میں جو کلرک شامل ہوگا وہ اوپر تک بھتہ پہنچائے گا اور وہ ریٹ لسٹ جاری ہو جائے گی. کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کسان تو لٹ گیا، کسان سے تو اونے پونے داموں خرید لیا گیا. اس کے بعد جب وہاں سے آگے چلے گا تو پھر آ جائے گا اس سیٹھ جیسے لوگوں کے پاس. اب یہ لوگ جب یہاں سے لے کے آئیں گے تو یہ ڈبل منافع رکھیں گے. جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس پہ قطعاً پھل اور سبزیاں فروخت نہیں کرتے یہ لوگ، اور نہ ہی وہ پرائس لسٹ وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں، اور ان کو چیک کرنے کی ذمہ داری اس ضمیر فروش کے پاس ہے. آپ کو کس وجہ سے شک ہے کہ جی میں اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتا؟ اگر تم ایمانداری سے اپنا کام انجام دے رہے ہوتے قیمتیں نہ چڑھتی تو اس فٹ پاتھ پر سیٹھ کا قبضہ ہوتا، سیٹھ وہاں چور بازاری کر رہا ہوتا، اور جس طریقے سے اس نے تمہیں ایڈریس کیا ہے اس کی تو 7 پشتیں نہیں کر سکتی تھی تمہیں. اسی سے ہی تمہاری اوقات پتہ چل گئی، اسی سے تو پتا چلا کہ تم ٹکے گے نہیں ہو. آڑتی جو ہے وہ گورنمنٹ اپوائنٹڈ کمیشن ایجنٹ ہے، جی گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی جی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کمیشن ہوتا ہے ہر سیل پہ. اس کی کیا ہے 6% ہے 8% ہے 10% ہے. پہلے کم ہوتا تھا، بڑھا دیا گیا ہے. اسی امید میں بڑھایا ہوگا کہ یہ 10% پہ اتفاق کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو پھڑیا کھڑا کرتا ہے، جو بولی لگاتا ہے، جو اسی کا آدمی ہے، اسی کا ملازم ہے، وہاں سے قیمت ایسکلیٹ ہوتی ہے. جی وہ ایک مصنوعی بولی ہوتی ہے، آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں سارے. صبح جب بیٹھتے ہیں فجر کے لیے تو تہجد پڑھ کے بیٹھتے ہیں، واہ واہ، ٹھیک ہے نا. اس وقت جو ہے یہ پرائس سیٹنگ ہوتی ہے. ساری رات عبادت کرتے ہیں، صبح فون پہ کہتے ہیں یار حاضری لگا لینا، میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا. کیوں جی؟ عبادت کرتا رہے ساری رات، پتہ تھے. یہ ہے ریالٹی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو منڈی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسان جس طرح پستا، ایک طرف کسان پس رہا ہے، دوسری طرف صارف پس رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ درمیان میں جو چین بنی ہوئی ہے، جو آڑتی سے پھڑیے کے پاس، پھڑیے سے پھر یہ ریٹیلر کے پاس، ہر لیول پہ پرائس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اور یہ جو ہیں یہ ہر لیول سے پیسے لے رہے ہیں. جی. اور اس کا سر اگر آپ پتہ کریں کہ یہ اصل میں ہے کیا، اس کو جو پرائس میجسٹریسی ہے یہ اضافی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور یہ جو اہلکار ہیں جن کو پرائس میجسٹریٹ کا درجہ دیا جاتا ہے ان میں زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ کوئی پٹواری ہے، کوئی ٹی ایم او ہے، کوئی ٹی او آر ہے، اوبلائج کرنے کے لیے پولیٹیکل برائب کا ایک طریقہ. اور ان لوگوں کو یہ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹاؤن ہے اور آپ نے روز کے 15 یا 20 چالان کر کے آنے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک نسبتاً چھوٹا ٹاؤن ہے لاہور کا، گلبرگ ٹاؤن، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ کوٹ لکھپت سے شروع ہوگا اور مغل پورے تک گلبرگ ٹاؤن جائے گا. اب اس کو یہ کیا کرتے ہیں کہ 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک دن ایک ایریا میں چلے گئے، اگلے دن دوسرے ایریا میں چلے گئے، اور خود نہیں جاتا. اور کون جاتا ہے؟ یہ اس سیٹ سے پوچھیں کون جاتا ہے. کیوں سیٹھ صاحب؟ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ 1000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, 2000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ, ਪੇਟੀਆਂ ਛਾਪਰ 6-7 ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ 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 ਓਕੇ. اچھا ایک آدھ بات ضرور کرتا ہے اس جیسا افسر، جی سو کالڈ افسر ہوتا ہے نا، نظام سکے ہیں یہ سارے، ہاں، حکمران سکے، نظام سکے، یہ سارے ایک جیسے ہیں. انہیں پتہ ہے 4 دن کی یہ چاندنی ہے، رج کے موجیں کر لیں، اندھیری رات میں یہی موج کام آئے گی. انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک ایک لمحہ رجسٹر ہو رہا ہے ان کا. ایک بات ضرور احتیاطاً کرتے ہیں اشک شوئی کے لیے، تاکہ سننے والوں پہ اثر ہو کہ ہماری نظر ہے، اوہ تم بیہیو کرو،
तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। या मेरे मौला, ये डॉक्टर अरूबा ने कब आना है वापस? डॉक्टर रूबा तुम्हारे लगता नहीं ना लेती। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। अच्छा, मुंशी तो जाता है जो सरकारी चालान करता है, 1000 का, 2000 का, 500 का। ये जब जाते हैं 7 दिनों बाद तो ये लेने जाते हैं। हाँ, ये चालान नहीं करते, ये चालान नहीं करते। उन्हें मुंशी के चालान का डर नहीं होता, इनके टीके का डर होता बिल्कुल। ਭਾਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਪੂਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, है। यार ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। यार तुम दिल गुर्दा नहीं कह सकते ਭਾਜੀ ਕਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यार, ये क्या बेहूदगियां करते हो तुम। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਬੈ, ਇਹ ਕਪੂਰਾ ਕੱਢੋ ਫੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ। मौला साहब, आप बहुत बातें कर रहे हैं, भाजी, आपने कल चलो। अपनी जगह पे ही बैठना है और मैं फिर आऊंगा। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, 2 ਟੀਕੇ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਹੈ। अच्छा, वो अपनी ऑडियंस बनाने के चक्कर में 2 टीके एक्स्ट्रा लगवा बैठा है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਡੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸੇਠ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤਾਂ 200 ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਬੇਟਾ, ਲਾਓ ਬਲਬ, ਚਲੋ ਨੱਠੋ ਇਥੋਂ, ਚਲੋ ਚੌਕ ਵੇਲਾ ਕਰੋ। नहीं तो क्या तुमने फोर्स पाली हुई है? ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਪਾਲਾ। और फिर क्या करते हो? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਉਣੀ? ये कैसे मैनेज करते हो? ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ, अच्छा ਅੰਦਰ ਫਰੀਜ਼ਰ, ਚੀਕੂ ਅਜੇ ਲਸਬੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा। ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आहा, वाह। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सेठ मेरी बात सुनो, ਹਾਂਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ये काम छोड़ो, मेरे शो में आ जाओ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ। हाँ जी, कितने पैसे लेते हो यहाँ से? ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੌਸ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ। छोड़ो ये धंधा, उधर आ जाओ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਚ ਇੱਟ ਵੱਜਦੀ ਠਾ। अच्छा मेरी बात सुनो, ਹਾਂਜੀ तुम इधर आ जाओ, मुंह मांगे पैसे दूंगा, ਡਨ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ। लेकिन एक शर्त है ਕੀ कि पीछे जो कमा रखा है वो दान कर दो। ਇੱਟ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹਲਵਾ ਖਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਕਾ ਐਡੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਤੀ ਰੂਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੋਲੀ ਵਾਲਾ ਲਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭੋਲੀਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ? मैंने बताया हुआ इंग्लैंड है। ਐਫਐਚਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾ ਛੱਡਿਆ? ਐਡਾ ਕੁਰਖਤ ਬੰਦਾ, ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਫਾਸਤ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਫਐਚਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। किसको? ਇਹ ਪਾਇਓਡੀਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ, मोसन भट्टी। ਇਹਨੂੰ 10 ਕਾਰਟਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਪਾਇਓਡੀਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਾਂਦਰ ਰੰਗੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਲਈ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ। यार ये बहुत ही बेशर्म भी है, टॉकेटिव भी है। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਦਿਆ, ਉਹ ਹਥਣੀ ਸੀ। ਹਥਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੋਡਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ना इन्होंने बाज आना है, ना उसने बाज आना है, ना उसने बाज आना है। तो जो पहले भी हमने बात की थी कि सारिफ का काम है कि इनको जो है अपनी औकात पे लाएं, मत इनसे ख़रीदें जब ये इतनी कीमतें बढ़ा दें। इसका बेहतरीन हल हम 36 मरतबा दे चुके हैं कि जो चीज नापैद हो, कमियाब हो, उसका बाइकआउट कर दें। मैंने एक क्लिप शेयर किया था ग्रुप में, जो अलिफ और नून का हाँ, एक एपिसोड चीनी से मतलब वो कमाल अहमद रिजवी ने क्या खूबसूरत उसको समोया था। क्या तहरीर थी उस दौर की, था कि अमीर होना को आसान काम है नन्हे, बड़ा मुश्किल है। देखो ना, चीजें स्टॉक करनी पड़ती हैं, चीजें इस तरह इधर उधर बिलें लगानी पड़ती हैं, तो ये वाकई आसान काम नहीं है। और सर इनके केस में तो ये होता है कि इनकी जो अशिया है ये पेरिशेबल है, ये ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते हैं। और रमज़ान में किसी भी रमज़ान का आप डाटा उठा के देख लें कि हमेशा जो पहला अशरा होगा उसमें जितनी कीमतें हैं ना उसकी स्पाइक यूं जाएगी। लेकिन अगर उसमें आम कंज्यूमर पैनिक बाइंग ना करे, उसमें सिर्फ थोड़ा होल्ड कर ले,
تو یقین کریں یہ بالکل معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے. لیں جی، ہم اپیل کرنے لگے ہیں ایک بار پھر صارفین سے، کنزیومر سے، اپنے ویور سے کہ خدا را ایک دفعہ فار اے چینج تردد کر لیں، اپنے ذائقے پہ، اپنی خواہش پہ، اپنی ڈیزائر پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. جو چیز کامیاب ہو، یہ پہلا اشرہ ہوتا ہے سپائک کا، اس میں ان کو ڈسکریج کریں. پیرشیبل کموڈٹی ہے، ان کا ابا بھی اتنی دیر نہیں سنبھال سکتا. آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں خریدنی. جو چیز مہنگی ہے چاہے وہ کتنی کیوں نہ ضروری ہو، آپ اس کا بائیکاٹ کریں اور اگلے اشرے میں اس کی قیمتیں ہم سے کنٹرول لے لیں. آفتاب صاحب، پاکستان ہے یہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. یہ بھی درست ہے. یہ وہ ایک فلم تھی نا، بلڈ ڈائمنڈ، جس میں لینارڈو ڈی کیپریو بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. TIA، دس از افریقہ. یہ TIP ہے، دس از پاکستان. لیکن ہم اس سے ایک سٹیپ آگے کرتے ہیں، جو امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں اونلی ان امریکہ، آئی انسسٹ اونلی ان پاکستان. اچھا آفتاب ویرا، تیری فوٹو لگی ہے. بھائی صاحب، آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ آج میں ذرا سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کو آج میں سنوں. تو پھر کیا سنا آپ نے؟ یار بڑی کوئی بیکار گفتگو کرتے ہو آپ لوگ. یار یہ پاگل تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں بھائی. نہیں، یہ آفتاب اقبال کم اور سریش اوبرائے زیادہ لگ رہے ہیں مجھے. اچھا، اگر آفتاب اقبال بننا ہی تھا تو یہ تو سالٹ اینڈ پیپر کا تھا، کالی سیاہ مونچھے کر کے آیا ہوا. یہ میں نوجوانی کا آفتاب اقبال ہوں. کیا کہنے، یعنی کہ ایام جاہلیت دا. اس دور میں بھی آفتاب اقبال ایسا ہوتا نا، خودکشی کر لیتا. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ایام جاہلیت ناٹے سی. کیا خوبصورت بات منیر نیازی نے کہہ رکھی ہے. او یار خدا دا واسطہ ایویں نہ شروع ہو جی، ایہ نہیں مانے گا. یار ایک دفعہ سنو کیا بات کہہ رکھی ہے. انہوں نے ایک جگہ کہہ رکھا ہے کہ پرانا لاہور کیا لاہور ہوتا تھا، نیا تو اب بیکار ہو چکا ہے. ہمارا خیال تھا آپ کو شعر سنائیں گے. منیر نیازی ہر بات شاعری میں نہیں کرتے تھے. تو پاگل تو نہیں ہو؟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ. ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ. चप्पल जी ਅੱਜ ਲਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਚੱਪਲ. ये सेठ देखे ना, देखे अल्लाह ताला का हिसाब किताब, इतना पैसा कमाता है, इतनी मेहनत से बेईमानी करता है, और ये है शो में आने के लिए चपली पहन के आया है. अब तो ਵੀਰੇ 1200 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ. सेठ 50,000 की तो दिहाड़ी लगाते हो तुम. ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ. अच्छा, आग सारी बच्चों के बच्चों हिस्से, के लिए। साइनाइड इकट्ठी करता है और बच्चों के हलक में उतार देता है. फिट है मुझ तुम्हारा. ਉਹ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. तुम्हारा भी यही हाल है, तुम भी यही करते हो. ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ. ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ. तो कसरें रमजान से निकाल रहे हो. ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ. तुम क्यों लेते हो फ्रूट को, और काम फर्नीचर का काम कर लो. हेलो بھائی ایک انسان جدی پشتی ایک کام کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے وہ فروٹ چھوڑ کے تو اب فرنیچر کا کام شروع کر دے. ایسے نہیں ہوتا. اچھا یار حلال کر لیں نا، نہ حرام کیا کمائے. کر لیں نا، ہم حلال کیا کر لیں. بٹو صاحب اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں کرنی، مہربانی کریں آپ. بٹی صاحب، اس سارے عمل میں سرکار کدھر سوئی ہوئی ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، جگہ میں خود لوں گا. سر دیکھیے، جو ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اس کا پرائس کنٹرولر بھی ہوتا ہے. وہ ڈپٹی کمشنر ان کو نوٹیفائی کرتا ہے. اب ڈپٹی کمشنر ان کو جب اختیار دیتا ہے، اس میں گرفتاری کا اختیار بھی ہوتا ہے. یہ لوگ انہیں گرفتار نہیں کرتے ہیں، صرف جرمانہ کرتے ہیں. اور جس کو ایک بار جرمانہ ہو جاتا ہے، اس کی 2-3 ہفتے باری نہیں آتی ہے. اسے پتہ ہے کہ اب میں نے اس کو 3,000 روپے جرمانہ دے دیا، اب اگلے 2-3 ہفتے میرے پاس کسی نے نہیں آنا، लुट डाल दो. اور اس میں وہ پیسے 3,000 روپے ہمارے سے پورا کرتا ہے. ایک تو ہم اوور چارجنگ کے کیس میں زیادہ پیسے ادا کرتے ہیں، دوسرا اس کے جرمانوں کے پیسے بھی ہم دیتے ہیں، اس کا وہ جرمانے ہمیں ہوتے ہیں. اور تیسری بات سر، یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے، جب یہ پرائسز طے کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ ریلائے کرتے ہیں ان آڑتیوں کا ہی، ان سے اعداد و شمار لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں یہ قیمتیں مقرر کرتے ہیں. اپنا ان کا کوئی سسٹم ڈیٹا نہیں ہے کلیکشن سسٹم، کا. نہیں واہ ہے. واہ واہ. جی، کوئی ہوم ورک ہی نہیں ہے. تن آسانی کی انتہا دیکھیں فیصل. یہی تو ہے. حالانکہ ریلائے کس کے اوپر کرنا ہے؟ جن کے خلاف تمہیں بھگتنا ہے. جی، اور یہ کہتے ہیں کہ سر مر گئے، ہے ہی کوئی نہیں، کی کریے، کیونکہ ان لوگوں نے انہی افسروں کے گھر میں افطاری کا سامان بھیجنا ہے. تو اس وجہ سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، یہی ان کمیٹیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی مرضی کی قیمتیں مقرر کروا کے آتے ہیں.
ख़वातीन हज़रात, आपसे हमने अपील कर ली है, अब अपना रोल आपने अदा करना है, मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत के कान पर जूं रेंगती है कि नहीं। वक्त हुआ है गाने का, चलते हैं अली अवैस की तरफ। सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, है सजना तेरे बिना। साडा कलियां जी नहीं लगना है, साडा कलियां जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना। किसे दा यार ना परदेस जावे, विछोड़ा ना किसे दे पेश आवे। सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, है सजना तेरे बिना। राती मैं जलावां दीवा हंजुआं दे तेल दा, है राती मैं जलावां दीवा हंजुआं दे तेल दा, हाय ओ रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मिलदा। सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, है हो सजना तेरे बिना। साडा कलियां जी नहीं लगना है, साडा कलियां जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना।